السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیان کر رہے ہیں، اور ہم ابھی 5ویں حصے میں ہیں، اور اس میں ہم دین ابراہیمی میں قریش کی بدعات کے متعلق ہم بات کریں گے۔ ہم نے قریش کے جو مذاہب تھے ان پر بات کر لی، اس کے ساتھ ہی ان کے اندر دین ابراہیمی میں کچھ باقیات بھی تھیں، یعنی انہوں نے یہ دین پورے طور پر نہیں چھوڑا تھا۔ چنانچہ وہ بیت اللہ کی تعظیم اور اس کا طواف کرتے تھے، حج و عمرہ کرتے تھے، عرفات و مزدلفہ میں ٹہرتے تھے، اور حدی کے جانوروں کی قربانی کرتے تھے۔ البتہ انہوں نے اس دین ابراہیمی میں بہت سی بدعتیں ایجاد کر کے شامل کر دی تھیں۔ فار ایگزامپل، قریش کی ایک بدعت یہ تھی، وہ کہتے تھے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، حرم کے پاسبان ہیں، بیت اللہ کے والی اور مکہ کے باشندے ہیں، کوئی شخص ہمارا مرتبہ نہیں، اور نہ کسی کے حقوق ہمارے حقوق کے مساوی ہیں۔ اور اسی بنا پر یہ اپنا نام ہومس یعنی بہادر اور گرمجوش رکھتے تھے، لہٰذا ہمارے شایان شان نہیں کہ ہم حدود حرم سے باہر جائیں۔ چنانچہ حج کے دوران یہ لوگ عرفات نہیں جاتے تھے، اور نہ ہی وہاں سے اضافہ کرتے تھے، افاضہ کرتے تھے، بلکہ مزدلفہ ہی میں ٹھہر کر وہیں سے افاضہ کر لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اسی بدت کی وجہ سے قرآن پاک میں فرمایا، تم افیضوا من حیث افاض الناس، یعنی تم لوگ بھی وہیں سے افاضہ کرو جہاں سے سارے لوگ افاضہ کرتے۔ افاضہ مطلب ہے عرفات سے واپس مزدلفہ میں آنا۔ ان کی ایک بدت یہ بھی تھی کہ وہ کہتے تھے کہ ہم قریش کے لیے احرام کی حالت میں پنیر اور گھی بنانا درست نہیں، اور نہ یہ درست ہے کہ بال والے گھر یعنی کمبل کے خیمے میں داخل ہو، اور نہ یہ درست ہے کہ سایہ حاصل کرنا ہو تو چمڑے کے خیمے کے سوا کہیں اور سایہ حاصل کریں۔ یہ وہ اپنے آپ کی بڑائی پیش کرتے تھے۔ ان کی ایک بدت یہ بھی تھی کہ وہ کہتے تھے کہ بیرون حرم کے باشندے حج یا عمرہ کے لیے آئیں اور بیرون حرم سے کھانے کے لیے کوئی چیز لے کر آئیں تو اسے ان کے لیے کھانا درست نہیں۔ ایک بدت ان میں یہ بھی تھی کہ انہوں نے بیرون حرم کے باشندوں کو حکم دے رکھا تھا کہ حرم میں آنے کے بعد پہلا طواف قریش سے حاصل کیے ہوئے کپڑوں سے ہی سے حاصل کریں گے۔ چنانچہ اگر ان کا کپڑا دستیاب نہ ہوتا تو مرد ننگے طواف کرتے، اور عورتیں اپنے سارے کپڑے اتار کر صرف ایک چھوٹا سا کھلا ہوا کرتا پہن لیتی اور اسی میں طواف کرتی، اور دوران طواف یہ شعر بھی پڑھتی تھی، الیوم یبدأ بعضہ او کلہ وما بدا منہ فلا احلہ، یعنی کہ آج کچھ یا کل شرمگاہیں کھل جائیں گی، لیکن جو کھل جائے میں اسے دیکھنا حلال نہیں قرار دیتی۔ اللہ تعالیٰ نے خرافات کے خاتمے کے لیے فرمایا، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے آدم کے بیٹو ہر مسجد کے پاس اپنی زینت اختیار کر لیا کرو۔ بہرحال اگر عورت یا مرد برتر اور معزز بن کر بیرون حرم سے لائے ہوئے اپنے ہی کپڑے میں طواف کر لیتا تو طواف کے بعد وہ ان کپڑوں کو پھینک دیتا، تو اس کو کوئی بھی استعمال نہیں کرتا تھا۔ قریش کی ایک بدت یہ بھی تھی کہ وہ حالت احرام میں گھر کے اندر دروازے سے داخل نہ ہوتے تھے، یعنی کہ سامنے والے دروازے سے داخل نہیں ہوتے تھے، بلکہ گھر کے پچھواڑے ایک بڑا سوراخ کرتے اور اسی سے میں آتے جاتے تھے۔ اس کی بھی تنبیہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن پاک میں کی۔ اسی طرح جزیرۃ العرب کے مختلف اطراف میں یہودیت، مسیحیت، مجوسیت اور صابیت بھی موجود تھی۔ جزیرۃ العرب میں یہود کے کم از کم دو ادوار ہیں۔ پہلے دور اس وقت سے تعلق رکھتا ہے جب فلسطین میں بابل اور اشور کی حکومت کی فتوحات کے سبب یہودیوں کو ترک وطن کرنا پڑا۔ اس حکومت کی سخت گیری اور بخت نصر کے ہاتھوں یہودی بستیوں کی تباہی و ویرانی، ان کے ہیکل کی بربادی اور ان کی اکثریت کی ملک بابل کو جلا وطنی کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہود کی ایک جماعت فلسطین چھوڑ کر حجاز کی طرف آ گئی۔ دوسرا دور اس وقت شروع ہوتا ہے جب ٹائٹس رومی کی زیر قیادت 70 عیسوی میں رومیوں نے فلسطین پر قبضہ کیا۔ اس موقع پر رومیوں کے ہاتھوں یہودیوں کے قتل اور ان کے ہیکل کی بربادی کا نتیجہ یہ ہوا کہ متعدد یہودی قبیلے حجاز بھاگ آئے اور یثرب، خیبر اور تیمہ میں آباد ہو کر یہاں اپنی باقاعدہ بستیاں انہوں نے بنا لیں اور قلعے اور گھڑیاں تعمیر کر لیں۔ ان تارکین وطن یہود کے ذریعے عرب باشندوں میں کسی قدر یہودی مذہب کا بھی رواج ہوا، اور اسے بھی ظہور اسلام سے پہلے اس کے ابتدائی دور کے سیاسی حوادث میں ایک قابل ذکر حیثیت حاصل ہو گئی۔ ظہور اسلام کے وقت مشہور یہودی قبائل یہ تھے: خیبر، نذیر، مستلق، قریظہ و قناقہ۔ سبہودی نے وفاء الوفات صفحہ 116 میں ذکر کیا ہے کہ یہودی قبائلوں کی کل تعداد 20 کے قریب تھی۔ یہودیوں کو یمن میں بھی فروغ حاصل ہوا۔ یہاں اس کے پھیلنے کا سبب تبان اسد ابو کرب تھا۔ یہ شخص جنگ کرتے ہوئے یثرب پہنچا، وہاں یہودیت قبول کر لی اور بنو قریظہ کے 2 یہودی علماء کو اپنے ساتھ لے کر یمن آیا، اور ان کے ذریعے یہودیت کو یمن میں وسعت اور پھیلاؤ حاصل ہوا۔ ابو کرب کے بعد اس کا بیٹا یوسف و نواس یمن کا حاکم ہوا، تو اس نے یہودیت کے جوش میں نجران کے عیسائیوں پر حلہ بول دیا، انہوں نے مجبور کیا کہ یہودیت ہی قبول کریں، مگر انہوں نے عیسائیوں نے انکار کر دیا۔ اس پر ذو نواس نے خندق کھدوائی اور بہت بڑا الاؤ جلا کر
اس میں تمام بڑے بوچے بچے مرد عورتیں سب کو بلا تمیز آگ کے اندر جلا کر راکھ کر دیا۔ اس کا ذکر بھی قرآن پاک میں سورہ بروج میں موجود ہے، اور یہ واقعہ 523 کا ہے۔ جہاں تک عیسائیت کا تعلق ہے تو بلاد عرب میں اس کی آمد حبشی اور رومی قبضہ گیروں فاتحین کے ذریعے ہوئی۔ ہم بتا چکے ہیں کہ یمن پر حبشیوں کا قبضہ پہلی بار 340 میں ہوا اور 378 تک برقرار رہا۔ اس دوران یمن میں مسیحی جو مشن کام کر رہے تھے، اسی زمانے میں مستجاب الدعوات اور صاحب کرامات زہد، جس کا نام فیمیون تھا، نجران پہنچا اور وہاں کے باشندوں میں عیسائی مذہب کی تبلیغ کی۔ اہل نجران نے اس کی اور اس کے دین کی سچائی کی کچھ علامات ایسی دیکھیں، وہ عیسائیت کے حلقہ بگوش ہو گئے۔ پھر نواس کی کارروائی کے رد عمل کے طور پر حبشیوں نے دوبارہ یمن پر قبضہ کیا اور ابراہ نے حکومت یمن کی باغ دوڑ اپنے ہاتھ میں لے لی۔ تو اس نے بڑے جوش و خروش کے ساتھ بڑے پیمانے پر عیسائیت کو فروغ دینے کی کوشش کی۔ اسی جوش و خروش کا نتیجہ یہ تھا کہ اس نے یمن میں ایک کعبہ تعمیر کیا اور کوشش کی کہ اہل عرب کو مکہ اور بیت اللہ سے رو کر اسی کا حج کروایا جائے اور مکہ کے بیت اللہ شریف کو ڈھا دیا جائے، نعوذ باللہ۔ لیکن اس کی جرت پر اللہ تعالیٰ نے اسے ایسی سزا دی کہ اولین و آخرین کے لیے عبرت بن گیا۔ دوسری طرف رومی علاقوں کی ہمسائیگی کے سبب آل غسان، بنو تغلق اور بنتی وغیرہ قبائل میں عرب میں عیسائیت پھیل چکی تھی، بلکہ ہیرا کے بعض عرب بادشاہوں نے بھی عیسائیت مذہب قبول کر لیا تھا۔ جہاں تک مجوسی مذہب کا تعلق ہے تو اس سے زیادہ تر اہل فارس سے ہمسایہ عربوں میں فروغ حاصل تھا، مثلا عراق عرب، بحرین، حجر اور خلیج عربی کے کچھ ساحلی علاقے تھے جہاں پر یہ لوگ رہتے تھے۔ باقی رہا صابی مذہب تو عراق وغیرہ کے آثار قدیمہ کی کھدائی کے دوران جو کتبات برآمد ہوئے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کلدانی قوم کا مذہب تھا۔ دور قدیم میں شام و یمن کے بہت سے باشندے بھی اسی مذہب کے پیرو تھے، لیکن جب یہودیت اور پھر عیسائیت کا دور دورہ ہوا تو اس مذہب کی بنیادیں ہل گئیں اور اس کی شمع فروزہ گل ہو کر رہ گئی۔ تاہم مجوس کے ساتھ غلط ملت ہو کر یعنی کہ پڑوس میں عراق عرب اور خلیج عربی کے ساحل پر اس مذہب کے کچھ نہ کچھ پیروکار باقی رہ گئے۔ اسی طرح ہم ان لوگوں کے دینی حالت کا میں سلسلہ کار بیان کرتا چلتا ہوں۔ جس وقت اسلام کا نیر تابہ طلوع ہوا، یہی مذاہب و دادیان تھے جو عرب میں پائے جاتے تھے، لیکن یہ سارے ہی مذاہب شکست و ریخت سے دوچار تھے۔ مشرکین جن کا دعویٰ تھا کہ ہم دین ابراہیمی پر ہیں، شریعت ابراہیم کے اوامر و نواہی سے کوسوں دور تھے۔ اس شریعت کے جن مقام میں اخلاق کی تعلیم دی تھی، ان سے ان مشرکین کو کوئی واسطہ نہ تھا۔ ان میں گناہوں کی بھرمار تھی اور طول زمانہ کے سبب ان میں بہت بت پرستی کی عادت پڑ چکی تھی۔ ان عادات و رسومات کی ان میں اجتماعی، سیاسی اور دینی زندگی پر نہایت گہرے اثرات ڈالے تھے۔ یہودی مذہب کا حال یہ تھا کہ وہ محض ریاکاری تحکم بن گیا تھا۔ یہودی پیشوا اللہ کی بجائے خود رب بن بیٹھے تھے، لوگوں پر اپنی مرضی چلاتے تھے، ان کے دلوں میں گزرنے والے خیالات اور ہونٹوں کی حرکات تک کا محاسبہ کرتے تھے۔ ان کی ساری توجہ اس بات پر مرکوز تھی کہ کسی طرح مال و ریاست حاصل ہو، خواہ دین برباد ہی کیوں نہ ہو جائے اور کفر و الحاد کو فروغ ہی کیوں نہ حاصل ہو۔ ان تعلیمات کے ساتھ ساحل ہی کیوں نہ برتا جائے جن کی تقدیس اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو حکم دیا ہے اور جن پر عمل درآمد کی ترغیب دی ہے۔ عیسائیت ایک ناقابل فہم بت پرستی بن گئی تھی۔ اس نے اللہ اور انسان کو عجیب طرح سے غلط ملت کر دیا تھا۔ پھر جن عربوں نے اس دین کو اختیار کیا تھا، ان پر اس دین کا کوئی حقیقی اثر نہ تھا، کیونکہ اس کی تعلیمات ان کے مألوف طرز زندگی سے میل نہیں کھاتی تھی اور اپنا طرز زندگی چھوڑ نہیں سکتے تھے۔ باقی ادیان عرب کے ماننے والوں کا حال مشرکین ہی جیسا تھا، کیونکہ ان کے دل یکساں تھے اور رسم و رواج میں ہم آہنگی پائی جاتی تھی۔